ہمیں جوائن کیا ہے بہت پیاری ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. السلام علیکم میمونہ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کی صحت کچھ ڈاؤن جی. تھی، اب بہتر ہیں آپ؟ بہت بہتر ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. میمونہ جی آپ سے آغاز کروں گا. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، 10 دن گزر چکے ماشاءاللہ، اور وقت کا تو بالکل جیسے پتہ ہی نہیں چلا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کی مناسبت سے بھی ہم بات کچھ کر لیتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی جبلت میں شامل ہے، جو ہماری فطرت میں شامل ہے، اور اس کو ہم غصے میں ریاکٹ کیسے کرتے ہیں، اصل وہ ہماری تعلیم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غصے میں ریاکٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ قرآن و سنت کی خاص طور پہ اس کی روشنی میں تو اس کی تعلیم ایک تو لوگوں کو دیجیے، اور کہیں پہ یہ بھی بتائیے کہ غصہ کچھ جگہوں پہ اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں، یعنی کس طرح ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے لیکن اس پہ عمل کیسے کریں، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ ہر غیرت مند آدمی کو غصہ آتا ہے. غصہ ایکچولی ری ایکشن ہے اس ایکشن کا جو ناجائز ہو، جو غلط ہو، جو برا ہو. اس پر جو ری ایکشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور وہ بالکل جیسے آپ نے کہا یہ فطرت میں ہے، ہماری جبلت میں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس میں آگ بھی رکھی ہے، بالکل اس کا جو خمیر گوندھا ہے. تو یہ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. اب اصلی بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ مجھ میں خود میں بھی غصہ کافی ہے. تو جب ہم شروع میں اپنے بڑوں کو بھی دیکھتے تھے، اساتذہ کو بھی دیکھتے تھے، ہر بزرگ کو ڈانٹتا ہوا دیکھتے تھے، اور پھر اس پر ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ ریاکٹ نہیں کرنا، بڑے کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، بڑے کی استاد کی کوئی بات غلط ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ مار کٹائی کر لیں، وہ برا بھلا کہہ لیں، تو بھی آپ شکایت نہیں کر سکتے. تو ایک تربیت تھی جس کا ہم نے پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ غصہ آ رہا ہے ڈیفینیٹلی گا اس بات پر جو جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑوں کے سامنے اس کو شو نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹوں کے سامنے شو ہو سکتا ہے. تو اور بڑے ہوئے تو پھر سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے طریقے سکھائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور انسان کو جب غصہ آتا ہے تو شیطان اس کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور وہ اس کے نتنوں تک میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں اکثر سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، اور شیطان اس کی سانس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ کرا کے چھوڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. صحیح. اور یا وہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد اسے ملامت وہ خود کو کرتا ہے کہ یہ بات تو تھوڑی سی دیر میں ٹھہر جاتا. سائنس نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ 12 سے 14 منٹ اپنے غصے کی حالت میں قابو پا لیں تو اب آپ کو حدیث مبارکہ سمجھ میں آئے گی. آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک جسمانی ایک تدبیر ہے. جسمانی تدبیر اس کی یہ ہے کہ آپ مرد ہیں اگر تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، تھوڑی دیر باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ اپنی پوزیشن بدل لیں، جگہ بدل لیں اپنی. اچھا ٹھیک ہے. جگہ بھی بدل لیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اور جسمانی تدبیر کیا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں، کیونکہ آگ کو پانی بجھاتا. یہ تو ہو گئی جسمانی. پھر فرمایا روحانی بھی ہے. روحانی، ذہنی جو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، اور فرسٹریٹ کر دیتی لوگوں کو. آپ نے فوراً اونچی آواز سے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب وہ خون میں گردش کر رہا ہے یا نتنوں میں بیٹھا ہے، یا وہ آپ سے کرائے جا رہا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس میں سے نکل دوڑے گا. شیطان ایک بار حضرت موسیٰ سے ملا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند لگتے ہو، ذی شعور لگتے ہو، تم نے کیسے اللہ سے پنگا لے لیا، اللہ سے ٹکر لے لی، تو معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو کہتا ہے میں تیار ہوں، تم منوا دو، اللہ تعالیٰ تم سے بات چیت کرتا ہے تو میں آج اللہ کو منا لیتا ہوں. شیطان کے سفارش لے کے سیدنا موسیٰ گئے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگنے تیار ہے، آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، ہاں بس یہ جائے آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. اچھا. حضرت موسیٰ آ کے شیطان سے دوبارہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اسی پر تو یہ سارا فساد ہے، میں تو نہیں یہ مانوں گا، لیکن ہاں آپ بھلے آدمی، آپ نے مجھ پہ احسان کیا اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتا. میں آپ کو ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس پر میرا بس چلتا ہے، اور جو ان چیزوں 3 سے بچ جائے
میرا اس پہ بس نہیں چلے گا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں بتاؤ. تو وہ پہلی تدبیر یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہوں کہ ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کو ایک تو کبر میں مبتلا کر دیتا ہوں. اس سے اس کی نیکیاں تو ضائع ہو جاتی ہیں, الٹا گناہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا, جب غیر مرد اور غیر عورت اکیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دونوں پہ حملہ کرتا ہوں. اور تیسرا, جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ فٹ بال کے ساتھ. اللہ اکبر. میں اسے اپنے ٹھڈوں پہ لے کے بالکل صحیح, اور ایسے دوڑاتا ہوں جب تک کہ وہ نقصان کرنا دے. تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. میمونہ جی, میمونہ صاحبہ, آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا, عمران بھائی آپ سے بھی, کہ یہ گھر سے نکال دیا شوہر نے اور بیٹی پیدا ہوئی اس لیے نکال دیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ محروم لوگوں کا یہ ہے جو رحمت سے, اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت سے محروم ہونا چاہتے ہیں, اور وہ خود لکھتے ہیں اپنے نصیب میں یہ محرومی. اس لیے کہ یہ بات تو اس عورت کے بس میں نہیں تھی, اس نے تو بیٹی پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. بالکل صحیح. تو یہ تو 100% اللہ تعالیٰ سے مقابلے والی بات ہے. ابھی اللہ تعالیٰ پہ مقدمہ کر دیا انہوں نے, ابھی اللہ تعالیٰ خود ان سے اس بات کا حساب لیں گے. بہرحال اس دنیا اور معاشرے کے حساب سے بات کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. معاذ اللہ. جی جی, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آپ اس کو انکریج اس طرح سے کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو مل کر درست کرنا چاہیے. مل کر درست کرنا چاہیے, یعنی حکومت کو بھی, معاشرے کو بھی, بزرگوں کو بھی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ہندوستان میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ پہلے شروع کے ہی 1-1.5 مہینے میں وہ فلوئڈ سے چیک کر لیتے ہیں کہ میل ہے کہ فیمیل, اور اگر فیمیل ہے تو وہ ابورٹ کر دیتے ہیں تاکہ پیدا ہی نہ ہو. اور یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے, وہاں کے پاکستان میں بہت سے ایسے بدبخت ہیں اور جو جھولے میں ڈال جاتے ہیں, سوشل وہاں جو ورکر ہیں ان کے جھولے میں پھینک جاتے ہیں بچیوں. جی ہاں, بچیوں کو پھینک جاتے ہیں. یہ بڑی ہی ایک بہت بڑی جہالت ہے جو کہ اسلام کے بالکل برعکس ہے. اسلام میں بچیوں کو رحمت فرمایا ہے, بیٹیوں کو پسند فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو تھی, نسل ان سے چلی, تو اس کے باوجود اپنی بچیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اس قدر سمجھ سے باہر ہے کہ کون ایسے مرد ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں. بڑا ظلم ہے. میمونہ جی, ایک تو یہ آپ بتائیے کہ میاں بیوی میں اتفاق کے لیے, آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے کچھ آپ بتائیے. آپ کافی خواتین کی برین واشنگ بھی کرتی ہیں اور تھیراپی بھی کرتی ہیں اس سلسلے میں, تو آپ بتائیے. میں اس میں اس وظیفے کو میں $1000 وظیفہ کہتی ہوں, کیونکہ میں نے جس کو بھی بتایا فائدہ ہوا. اچھا. وہ ہے قد شغفہا حباً. اچھا. یہ میاں یا بیوی دونوں ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور ایک اور ہے کہ وہ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. یہ 2 آیات ہیں, کبھی وہ. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دی, اور یہ کہ تم میرے سامنے رہو, آنکھوں کے سامنے رہو. تو اول آخر درود کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیں, 3 بار بھی پڑھ لیں, اور کچھ نہیں تو صرف دعا کر کے آپ کہیں اللہ تعالیٰ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ جیسا پیار ڈال دے ہمارے دلوں میں, ماشاءاللہ, بری نظر سے بچا, سیدنا علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ جیسی محبت اور خلوص ڈال دے. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے, بڑا وظیفہ ہے. سارے وظیفے بہت پیچھے ہیں. اگر آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو رب ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا, یہ اس کی شان ہی نہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. اور بھی ہے جو میرے والد نے اور اساتذہ نے سکھائی ہے, جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں 2 رکعت استخارے کی نیت کے کر لیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور آپ 3 بار یہ کہیں اللہم خیر لی واختر لی. ٹھیک ہے. لیکن آبا بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ استخارے میں لوگ جب خود پڑ جاتے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جواب آئے گا, یہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں میں اللہ کے حوالے کر دیا, 2 نفل اللہ پڑھ کے کے سپرد کر دیا کام, انشاءاللہ کہہ کے, بسم اللہ کہہ کے, اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا آپ نے. یہ استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کر کے کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی برکت ڈال دیتا ہے, خود ہی آپ کے لیے وہ فیصلہ ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بھلائی ہو.
ٹھیک ہے میڈم نے